اب یہ بس والا چیک کریں، اس کی سپیڈ دیکھیں اور اس کے سامنے وہ بائک آپ کو نظر آ رہی ہوگی جاتی ہوئی، اور یہ ایک بائک جس کے اوپر 3 سوار ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے، جس ڈائریکشن میں یہ جا رہے ہیں، اور اس بس کی سپیڈ دیکھیں جن کی مائلز پر آورز کے حساب سے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب ایسی گاڑیوں کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ اپنا کلمہ پڑھ کے آئیں گھر سے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کی بچت مشکل ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ایل ایس ایف روڈ پہ، جسے لاہور شیخوپورہ فیصل آباد روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بائک چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں، یا ابھی گاڑی چلانا آپ نے سیکھنا ہے، تو یقین جانیے یہ ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی اہم ہے، اتنی اہم جتنی آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں آپ کا گاڑی سیکھنا ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی کئی گنا زیادہ درج ذیل باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ چند منٹس کی ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے لائف ٹائم کے لیے ایک سیفٹی شیلڈ کا کام کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو میں آپ وہ چیزیں جانیں گے جو شاید آج سے پہلے آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی، اور ان کا جاننا کیوں ضروری ہے یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ روڈ ایل ایس ایف روڈ لاہور شیخوپورہ فیصل آباد روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ کئی چھوٹے اور بڑے بڑے شہروں کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ ڈبل روڈ ہے۔ اس روڈ پر آپ کو مختلف ٹریفک نظر آئے گی۔ موٹر سائیکل والے سب سے زیادہ نظر آئیں گے، آپ کو چنگچی والے بھی نظر آئیں گے، آپ کو مسافر بسیں بھی نظر آئیں گی، آپ کو پیسنجر وین بھی نظر آئیں گی۔ تو بلا تاخیر درج ذیل اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں جس کے لیے اس ویڈیو کا بنانا میں ضروری سمجھتا تھا۔ تو اس روڈ پہ ایل ٹی وی کے لیے کیا سپیڈ رکھی گئی ہے، یعنی کہ لائٹ وہیکلز کے لیے جن کے اندر کارز شامل ہیں، 90 کلومیٹر پر آور سے لے کر 100 کلومیٹر پر آور، یہ یہاں پہ میکسیمم سپیڈ، یہاں پہ حد رفتار جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، لیکن معذرت سے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہاں پہ 120 کلومیٹر پر آور یا اس سے بھی اوپر گاڑیاں لوگ ڈرائیو کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ بائکرز کے لیے جو بائک استعمال کرتے ہیں چھوٹی ٹریفک کے لیے بہت زیادہ خطرے کا اور حادثے کا ہر وقت سبب بنے رہتے ہیں۔ اور بسز، وین، پیسنجر وہیکلز کے لیے 80 کلومیٹر پر آور سے لے کر 90 کلومیٹر پر آور تک یہاں پہ سپیڈ حد رفتار مقرر کی گئی ہے۔ اور ایچ ٹی وی کے لیے، ہیوی وہیکلز کے لیے جن میں ٹرکس وغیرہ شامل ہیں، ڈمپرز وغیرہ شامل ہیں، 65 کلومیٹر پر آور سے لے کے 80 کلومیٹر پر آور تک حد رفتار مقرر کی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس روڈ پر چلتے ہوئے ہم بائکس پر ہوں یا گاڑی پر ہوں، ہم کسی بھی ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے معذرت کے ساتھ۔ ہمارا ریس پر پاؤں ایسے ٹکا ہوتا ہے یا ریس ہاتھ ایسے ٹکا ہوتا ہے جیسے اب یہ ہٹ نہیں سکتا، تو اس کا حتمی نتیجہ کس شکل میں سامنے آتا ہے، خدا نخواستہ کسی حادثے کی شکل میں۔ اب میں بائک پہ جا رہا ہوں اور آپ میری لین کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے ویڈیو کا آغاز ہوا ہے میں کس لین میں جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ بائکس والے کس لین میں جاتے ہیں موسٹلی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان بائکس والوں کی غلطیوں کی وجہ سے بڑی گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے، بڑی ٹریفک کا نقصان ہوتا ہے۔ بہت سارے جو 99% کیسز کے اندر جو ہیوی وہیکلز کو، کارز کو، مسافر بسوں کو آئے دن خبریں ملتی ہیں کہ مسافر بس کی ٹکر سے رکشے والے کو ٹکر ہوئی یا بائکس والوں کو ہوئی، تو آپ وہ سامنے دیکھیں کہ چنگچی جا رہا ہے اس کی سپیڈ چیک کریں۔ ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے لائیو ایکسپیرینس، آپ جو چیزیں کریں گے حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ وہ روڈ ہے بدقسمتی سے جس پر ایک ہفتے میں 3 سے 4 حادثے ضرور رپورٹ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے یہی جاننے کے لیے اور یہی آپ کو بتانے کے لیے اس ویڈیو کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی آپ اس چنگچی رکشہ والے کو دیکھیں کہ اس روڈ کے اوپر اس کی حد رفتار کتنی ہونی چاہیے اور اس کی سپیڈ کا آپ اندازہ لگائیں، اور یہ کس لین میں جا رہا ہے۔ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ اس بھائی کو دیکھیں، یہ جو ٹرک کھڑا ہے اس کے آگے ایک اور ٹرک کھڑا ہے اور یہ بائک والا سامنے سے آ رہا ہے۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے جب پیچھے سے اس روڈ کے اوپر سے وہ گاڑیاں آتی ہیں جو اپنی حد رفتار سے زیادہ تیز آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسی گاڑیوں کی ایسے موقعوں کے اوپر بریک بالکل بھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یورپین کنٹریز کے اندر روڈز کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ پاکستانی روڈز ہیں جہاں پہ کوئی بھی نظم و ضبط کو فالو نہیں کرتا۔ انپریڈکٹیبل آپ کنڈیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اچانک سے لوگ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، رکشے والے سامنے آ جاتے ہیں، موٹر سائیکل والے سامنے آ جاتے ہیں، جہاں کسی کا دل کرتا ہے وہ گاڑی بریک لگا لیتا ہے، سٹاپ کر لیتا ہے۔ اب یہ اس رکشے والے کو دیکھیں، رکشے والوں کا سب سے بڑی ان کی جو زیادتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں دل کرتا ہے ان کی بریک کر کے تو اپنے پیسنجر کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں یا اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بائک والے جو ہیں یہ انتہائی اوپر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو انتہائی نیچے والی جہاں پہ میں جا رہا ہوں اس لین پہ ان کو چلنا چاہیے، کیونکہ اوپر والی گاڑیوں کو آپ دیکھیں، ان کی سپیڈ کو دیکھیں، یہ کتنی سپیڈ کے اندر جا رہی ہیں، اور بائک والے
اب یہ دیکھیں اس بس کو کتنی مشکل مطلب پیش آ سکتی ہے اگر یہ بائک والے ان کے سامنے آ جائیں، اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کیونکہ میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بڑی گاڑیوں کی جو بریکس ہوتی ہے وہ نہیں لگتی، تو ہوتا کیا ہے کہ بائک والا یا رکشے والا جب بھی ان کی زد میں آتا ہے تو حادثہ پیش آتا ہے۔ اس رکشے والے کو چیک کریں کہاں پہ اس نے بریک کیا، اپنے پیسنجر کو اس نے بٹھایا ہے، اور یہ چنگچی والے کو چیک کریں جس نے ابھی مجھے پھر اگین اوورٹیک کیا ہے، اس نے کچھ ہی دیر پہلے پیچھے ایک پیسنجر کو لیفٹ کیا اور اب اس کی دوبارہ سپیڈ چیک کریں۔ ایسی روڈز کے اوپر آپ کا یہ بیہیویئر نہیں بنتا۔ ہمارے ٹریفک رولز انسٹرکٹرز ہمیں بتا کے یہ باتیں تھک چکے ہیں۔ اب یہ بس والا چیک کریں، اس کی سپیڈ دیکھیں، اور اس کے سامنے وہ بائک آپ کو نظر آ رہی ہوگی جاتی ہوئی، اور یہ ایک بائک جس کے اوپر 3 سوار ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے، جس ڈائریکشن میں یہ جا رہے ہیں، اور اس بس کی سپیڈ دیکھیں جن کی مائلز پر آورز کے حساب سے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب ایسی گاڑیوں کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ اپنا کلمہ پڑھ کے آئیں گھر سے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کی بچت مشکل ہے۔ اب تک اس روڈ پر چلتے ہوئے مجھے ایک بھی بائک والا اس لین پہ نظر نہیں آیا جس لین پہ میں جا رہا ہوں، انتہائی نیچے۔ اس طرح کی وائلیشنز آپ کو منزل پر نہیں، خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں سیدھا پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ ایسی روڈز پر آپ کا آنا مجبوری ہے، اور اگر آپ بائک پر ہیں تو اپنی حد رفتار کو 40 کلومیٹر پر آور سے لے کے 50 کلومیٹر پر آور کے درمیان تک چلائیں، اور یہ آپ کی وہ اکانومی سپیڈ ہے جس میں آپ ایمرجنسی کنڈیشن کے اندر بریک لگا سکتے ہیں۔ اور جب بھی سفر کرتے ہوئے روڈ کے اوپر جب آپ کسی بڑے انٹرسیکشن کو کراس کریں، جیسے کہ اب میرے سامنے ایک بہت بڑا انٹرسیکشن ہے اور میں نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، تو سب سے پہلے میں نے پیچھے سے آنے والی ٹریفک کو کلیئر کیا ہے، اس کے بعد پھر میں اپنی لین کی طرف آیا ہوں۔ تو ایسے انٹرسیکشنز پہ آپ کو لوگ پیدل روڈ کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چھوٹی بڑی ٹریفک کا اچانک سے بہت بڑا ہجوم آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ نے بالکل بھی پینک نہیں ہونا، بس اپنے حواس کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے SOPs کو فالو کرتے ہوئے آپ نے روڈز کو کراس کرنا ہے۔ تو میں ٹریفک قوانین کو فالو کرتے ہوئے میں اپنی ڈائریکشن میں آ چکا ہوں جس طرح مجھے جانا تھا۔ اب یہ جو چھوٹے روڈز ہوتے ہیں ان پہ آپ کو بہت زیادہ رش ملتا ہے، پیدل آپ کو لوگ ملتے ہیں جو روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو ہجوم نظر آتا ہے۔ تو بہت سارے نیو ڈرائیورز یا بائک چلانے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے رش کے اندر وہ کیا کریں گے۔ تو بالکل بھی پریشان یا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈسپلن کو فالو کریں، ٹریفک قوانین کو فالو کریں۔ تو یہاں سے روڈ سلائٹلی ٹرن کر رہا ہے، سامنے سے ایک بائی ویلر ٹرالر آ رہا ہے، تو ایسی جگہوں پہ آپ اپنی سپیڈ کو بہت زیادہ ریڈیوس کر دیں کیونکہ گاڑیاں ٹرن کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کی جلد بازی بہت بڑے حادثے کا خدا نخواستہ سبب بن سکتی ہے۔ اب میرے سامنے یہ ایک لوڈر والا ہے، اور اس لوڈر کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کتنی بڑی لاپرواہی کا ایک مطلب نمونہ ہے کہ آپ اس طرح کی نیگلیجنسی کے ساتھ اپنا تو آپ نقصان کرتے ہی ہیں، دوسرے کا بھی آپ کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی دیکھیں کیسے، مطلب یہ ہمارا پاکستانی کرش ہے، مووی میں آپ نے کرش دیکھا ہوگا، وہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ والے جو کرش ہوتے ہیں آپ کو پاکستان کی سڑکوں پہ نظر آئیں گے، تو لیکن یہ جو ہوتے ہیں یہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر لائیو ایکسپیرینس کے ساتھ روڈ پر چلتے ہوئے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں آپ ان غلطیوں کو درست کریں گے۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے یا ٹریفک پرابلم سولوشنز کے لیے ڈرائیو اینڈ آٹو پی کے کو سبسکرائب کر لیں۔